الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9ویں پارے کا آغاز حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوتی مساعی سے یعنی دعوتی اور تبلیغی کوششوں سے ہوتا ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین، کہ جو تکبر کرنے والے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے سردار تھے۔ ملا یہ لفظ سرداروں کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی معاشرے کے وہ لوگ کہ جو بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں اور جن کے پاس دنیاوی وسائل بھی ہوتے ہیں، اور لوگ جن کو دیکھ کر فالو کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس طبقے نے حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم ضرور بالضرور اے شعیب تجھے نکال دیں گے، اور جو لوگ تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو بھی ہم نکال دیں گے اپنی بستی سے۔ او لتعودن فی ملتنا، یا یہ کہ تم لوگ ہماری ملت یعنی ہمارے دین پر واپس لوٹ آؤ۔ قال اولو کنا کارہین، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اس کے باوجود کہ ہمیں پسند نہ ہو پھر بھی، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم پہ جو تم جبر کر رہے ہو یا ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہو یا زبردستی کر رہے ہو، خواہ ہمیں یہ پسند نہ بھی ہو تو پھر بھی تم ہمارے ساتھ یہ سلوک کرو گے۔ انہوں نے دھمکی یہ دی کہ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون۔ اب یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پیروکاروں کو اور جو ان کے ماتحت تھے، ان کے ملازم تھے اور عوام تھی، انہیں کہا کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی، اگر اس کی اتباع کی تو تم بے شک نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورۃ الانعام میں بھی یہ 8ویں پارے میں کل گزرا ہے ہماری نظر سے، آیت نمبر 123 ہے، اس میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، کہ اسی طرح ہم نے ہر بستی میں رئیس، سردار، رؤساء ان کو مجرم بنا دیا اس بستی کا، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ اس میں اپنی پلاننگ کریں، اپنے منصوبے بنائیں، وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، لیکن ان کے یہ سارے منصوبے اپنے ہی خلاف تھے، لیکن انہیں اس بات کی خبر نہیں تھی۔ تو گویا کہ بستی میں، شہر میں ایسے لوگ کہ جو سردار ہیں، رئیس ہیں، جو قوم کی رہنمائی کرنے والے ہیں، وہ اپنی اس عہدے اور منصب کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ معاشرے کی خدمت کریں، خدمت خلق کریں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، لوگوں کو صالحیت اور اطاعت خداوندی کی تعلیم دیں، اس کے بجائے وہ اپنے اسی اقتدار اور منصب اور دولت اور وسائل کے نشے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور مجرم بن جاتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی مساعی جمیلہ، یعنی آپ کی جو دعوت و تبلیغ کی کوششیں تھیں، وہ کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں تھیں۔ سورۃ الشعراء میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام نے سب نے یہ کہا کہ جو ہم تمہیں دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، تو اس پہ ہم تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے، ہمارا تو اجر اللہ کے ذمے ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ بھئی تم دنیا میں بھی امن اور سکون سے زندگی گزارو اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے انعام کے تم حقدار ٹھہرو، اصل مقصد یہ ہے۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کی تعلیم کیا تھی؟ دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح تعلیم یہ تھی کہ وزن اور پیمانے پورے کرو، اوفوا الکیل والمیزان، کہ جو تمہارے پیمانے ہیں، وزن ہے، تولتے ہو تم، اس کو تم پورا رکھو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، یعنی کم تول کر ان کو نہ دو، اور یہ بھی فرما دیا کہ راستوں میں بیٹھ کر
لوگوں کو خوف زدہ نہ کرو اور اللہ کی راہ سے روکنے کی کوشش نہ کرو۔ اب یہ چند باتیں ہیں جو حضرت شعیب علیہ السلام نے کی تھی۔ اب ان باتوں کا تعلق چونکہ ان کی سیاست سے، ان کی معیشت سے ہوتا ہے، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کے ذریعے سے جو ہماری 2 نمبری ہے، کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، چونکہ اس پر زد پڑتی ہے، تو لہٰذا حضرت شعیب علیہ السلام کے خلاف انہوں نے علم بغاوت کو بلند کر دیا۔ تو اب قرآن پاک نے اس بات کو واضح کیا کہ اختتام جو اینڈ ہوتا ہے اس میں ہمیشہ حق کی جیت ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد جو رکوع ہے، 12واں رکوع ہے اور آیت نمبر 96 ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عذاب کا، سزا کا قانون بیان کر دیا ہے، اور اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ بھئی اگر تم میری فرما برداری میں رہو گے، ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارو گے، تو پھر تو تم پر انعام و اکرام کی بارش ہوگی، اور اگر تم نافرمانی کرو گے، معصیت اور سرکشی کا راستہ اختیار کرو گے، مخلوق خدا کو ستاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ میرا تم پر عذاب اترے گا۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیم تھی، جو دعوت اور تبلیغ تھی، اور جو امر بالمعروف والنہی عن المنکر تھا، وہ فقط عبادت تک محدود نہیں تھا، نماز تک یا روزے تک، یہاں تک محدود نہیں تھا، بلکہ ان میں معاشرتی خرابیاں، سماجی برائیاں موجود ہو گئی تھیں۔ تو ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ جیسے میں نے کل اس بات کو بیان کیا تھا کہ 3 باتیں یاد رکھیے: عقیدہ، عبادت اور اخلاقیات۔ اخلاقیات میں پھر معاملات بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، یعنی یہی دین کی تعلیم ہے۔ تو ایسا نہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے صرف یہ کہا ہو کہ بھئی تم نمازیں پڑھتے رہو اور دنیا سے تم اپنے تعلق کو توڑ لو، بلکہ انبیاء علیہ السلام نے ان کو دنیا سنوارنے کی تعلیم دی۔ یعنی دنیا میں اگر وہ کرپشن کے ساتھ، بدعنوانی کے ساتھ اور نافرمانی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، تو انہیں یہ تعلیم دی کہ بھئی صالحیت کے ساتھ اور مخلوق خدا کا حق ادا کرتے ہوئے تم زندگی بسر کرو۔ تو یہ نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کوئی آج کے مذہبی انسان کی طرح فقط نماز کی تعلیم نہیں تھی، بلکہ ان کی تعلیم عملی زندگی کی تعلیم تھی، اور پورا گھیراؤ جو دین کے اہم باتیں ہیں اور بنیادی باتیں، ان تمام کا گھیراؤ ان کی تعلیم اور ان کی تبلیغ کرتی تھی۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 96 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالکل واضح طور پر اس بات کو بیان کیا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ فرمایا کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو پھر ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کا دروازہ کھول دیتے، یعنی ان پر بے شمار برکتیں، کثرت کے ساتھ برکتیں نازل کرتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور پھر ہم نے ان کو پکڑا، کس وجہ سے؟ جو یہ کرتے تھے، یعنی جو ان کے اعمال تھے ان کی وجہ سے پھر ہم نے ان کو پکڑا۔ ایک تو پکڑنا کیا ہے؟ وہ انبیاء علیہ السلام رسول کی زندگی میں پکڑنا ہے۔ اس کا ذکر ہم آگے جا کر سورۃ الانفال میں کریں گے، 9ویں پارے کے آخر میں سورۃ الانفال کا آغاز ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، یعنی جو بھی اللہ نے رسول دنیا میں بھیجے، ان کے زمانے میں ہی جو نافرمان تھے ان کو پکڑا گیا، ان کو سزا دی گئی، اور جو ایمان لانے والے تھے، عمل صالح کرنے والے تھے، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر انعام سے، اقتدار سے اور دنیا کی خوشحالی سے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نوازا۔ اب اس کے بعد 13ویں رکوع سے لے کر 21ویں رکوع تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ 13ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا ذکر ہے، یہ میں مختصراً بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر میں قرآن مجید سے آیات کی تلاوت با ترجمہ کروں گا۔ 13ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا ذکر ہے، اور 14ویں رکوع میں جادوگروں سے جو مقابلہ ہوا اس کا ذکر ہے، اور 15ویں رکوع میں بنی اسرائیل کی تکالیف اور پھر ان کا حل، اس کو بیان کیا گیا، اور 16ویں رکوع میں فرعون کے جو ماننے والے تھے ان پر پھر وبائیں نازل ہوئی، اور پھر آخر میں بنی اسرائیل کو نجات دی گئی، اس کا ذکر 16ویں رکوع میں ہے۔ اور 17ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی اس کا ذکر ہے، اور 18ویں رکوع میں بچھڑے کی پوجا، کہ ایک بستی سے گزرے کہ جہاں کے رہنے والے
کسی بچھڑے کی پوجا کر رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اس طرح کا ہمیں بھی کوئی بچھڑا دو تاکہ ہم اپنے سامنے رکھ کر اس کی عبادت اور اس کی پرستش کریں۔ اور 19ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نصیحت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے جو مقاصد ہیں ان کو بیان کیا گیا، اور 20ویں رکوع میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عامہ کا ذکر ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور 21ویں رکوع میں قوم یہود کی طرف سے میثاق اور عہد کی خلاف ورزی کا ذکر اور اس کی سزا ہے۔ جب مجھے میسیج آ رہے ہیں کہ شاید آواز ڈراپ ہو رہی ہے، لیکن میرے پاس تو سگنل بھی ٹھیک ہیں اور ادھر سے تو کوئی ایسی خرابی مجھے تو فی الحال نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ 21ویں رکوع تک، 13ویں سے لے کر 21ویں رکوع تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی صورت کو، سورۃ الاعراف کو ہم مکمل کر لیں۔ 22ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میثاق کا ذکر کیا ہے جو آدم کی اولاد سے جو میثاق لیا گیا تھا، اس کا ذکر 22ویں رکوع میں ہے۔ اور 23ویں رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اسلام کے دشمن ان کے انجام کا ذکر ہے، اور یہ بتایا کہ یہ جو انجام کی طرف تمہارا بڑھنا ہے یہ گریجولی ہوگا، بتدریج تم اپنی تباہی کی طرف بڑھ رہے ہو۔ اور 24ویں رکوع میں اسلام کے دشمنوں کے مقابل مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ آخری رکوع ہے سورۃ الاعراف کا، جس میں اس بات کو بیان کیا گیا۔ اب ہم باقاعدہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے ہم پڑھتے ہیں، اور چند مقامات سورۃ الاعراف کے میں چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے تلاوت کروں اور ترجمے کے ساتھ بیان کرتا چلا جاؤں۔ ثم بعثنا، یہ آیت نمبر 103 ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا، پھر ہم نے ان کے بعد، یعنی انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہو گیا اور مختلف اقوام کا ذکر ہوا، پھر فرمایا کہ ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے وزراء، درباری اور سرداروں کی طرف، فظالموا بہا، اس لیے کہ وہ ہماری نشانیوں کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا، ہماری آیات کے ساتھ۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور دیکھ کیا انجام اور کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ وقال موسیٰ یا فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، کہ بے شک میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، اور میں سزاوار اور حریص ہوں اس بات پر کہ میں اللہ پر کوئی بات نہ کہوں سوائے حق کے۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ فارسل معی بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ تو پھر کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈالا، یعنی بطور اپنے معجزہ کے دکھایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور وہ پھر ایک جیتا جاگتا اژدہا بن گیا، اور اپنے ہاتھ کو نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمک رہا تھا۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کے جو درباری تھے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو کوئی علیم جادوگر ہے، ماہر جادوگر ہے۔ تو اس کے بعد فرعون نے پھر ہر کارے کو بھیجا، اس نے جا کر شہروں میں پھر اعلان کیا کہ فلاں دن اور فلاں وقت میں یہ ایک مجلس لگائی جائے گی، ایک میلہ لگایا جائے گا کہ جس میں جادوگر سارے اکٹھے ہو کر پہنچ جائیں، اور ان کا مقابلہ ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اب وہ سب پہنچ گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی لاٹھیوں کو، جو چھوٹے چھوٹے سانپ تھے ان کو پھینکا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے عصا کو پھینکیے، ڈالیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈالا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا، اور جو وہ ان سانپوں کو کھا گیا۔ اب اس کے بعد جادوگروں نے جب یہ دیکھا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور شے ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہے، تو قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور پھر اس کے بعد جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گر گئے۔ اور یہاں پر جو لفظ القیہ ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کی ہیبت بیٹھ گئی۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تو ہم خدا کے غضب کا شکار ہوں گے۔ قالوا آمنا برب العالمین، اور انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم،
فرعون نے کہا کہ تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ لتخرجوا من اہلھا، کہ تم نے یہ سب کچھ ایک پالیسی کے تحت کیا ہے شہر میں، یعنی تم موسیٰ علیہ السلام سے ملے ہوئے ہو اور تمہارا مقصد یہ ہے کہ یہاں کے جو رہنے والے ہیں، اس کے جو مالک ہیں، ان کو اقتدار سے تم بے دخل کر دو. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، میں تمہارے ہاتھوں اور تمہارے پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹوں گا. ثم لأصلبنكم أجمعين، اور پھر میں تمہیں کروسیفائی کروں گا تم سب کو. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، انہوں نے کہا جادوگروں نے کہ بے شک ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، کہ تم ہم سے صرف انتقام اس بات کا لینا چاہتے ہو کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لائے ہیں جو ہمارے پاس آئی ہیں. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اور جادوگروں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر کو انڈیل دے، یعنی ہمیں سراپا صبر والا بنا دے، اور وتوفنا مسلمین، اور ہمیں موت اور وفات اس وقت دے، اس حالت میں دے کہ ہم مسلمان ہوں، یعنی تیری فرمانبرداری کرنے والے ہوں. وقال الملأ من قوم فرعون، قوم میں سے جو فرعون کی قوم میں سے جو سردار تھے، رؤساء تھے، وزراء تھے، درباری تھے، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، انہوں نے کہا کہ کیا تو موسیٰ کو اور اس کی قوم کو یوں چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد کرتے پھریں. ویذرک وآلہتک، اور وہ تجھے اور تیرے خداؤں کو چھوڑ دیں. قال سنقتل ابناءهم ونستحیی نساءهم، کہا کہ میں ضرور ان کے بیٹوں کو قتل کروں گا، ونستحیی نساءهم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھوں گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کی نسل کشی کروں گا. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ان پر ہمیں غلبہ حاصل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ واصبروا، کہ اللہ سے اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کی ہے. یورثها من یشاء من عبادی، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت متقین کے لیے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، کہ ہمیں تیرے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیف دی گئی، اذیت دی گئی، اور تیرے آنے کے بعد بھی ہمیں ستایا جا رہا ہے، تکلیف دی جا رہی ہے. قال عسى ربکم ان یہلک عدوکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تو وہ دیکھے گا کہ کیسے تم کام کرتے ہو، یعنی زمین میں تمہیں بھی اللہ پاک اقتدار عطا کرے گا. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھر ہم نے قوم فرعون کو کئی سال تک قحط میں اور پیداوار کی کمی میں، یا ثمرات کی کمی میں، پھلوں کی کمی میں ہم نے مبتلا رکھا. لعلہم یذکرون، کہ شاید وہ نصیحت حاصل کر لیں. یعنی چھوٹے موٹے جھٹکے اور زلزلے، چھوٹی موٹی آفتیں، مصیبتیں اس لیے آتی رہی کہ شاید یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ کے دین کو قبول کریں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان کو اچھائی پہنچتی، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو کہتے یہ تو ہمارے لیے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو کہتے یہ تو موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھ جو ایمان لانے والے، یہ ان کی نحوست ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیف پہنچی. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، آیت نمبر 133 میں فرمایا کہ ہم نے بھیجا ان پر طوفان کو، جراد کو، ٹڈیوں کو، والقمل، جوئیں، والضفادع، مینڈک، والدم، اور خون، آیات مفصلات، اور تفصیلی آیات کو. فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، لیکن اس قوم نے تکبر کا راستہ اختیار کیا اور یہ مجرم قوم تھی. اب اس کے بعد فرمایا فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، کہ جب ہم نے ان سے اس رجز کو ایک مدت تک دور کر دیا کہ جو رجز عذاب ان کو پہنچ رہا تھا، اذا ہم ینکثون، تو پھر ان لوگوں نے نافرمانی کی یا عہد کو توڑا. فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، تو پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، یعنی ان کو سزا دی. فاغرقناہم فی الیم، کہ ہم نے ان کو غرق کیا سمندر میں. بانہم کذبوا بآیاتنا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وکانوا عنہا غافلین، اور یہ غافلین میں سے تھے. اب یہ دیکھ لیجئے کہ سورۃ البقرہ میں ہم نے اختصار کے ساتھ اس کو پڑھا تھا، لیکن یہاں پہ
تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیا گیا۔ جب یہ قوم سمندر سے باہر آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نجات دے دی، تو فرمایا آیت نمبر 138 میں وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار دیا، فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، تو یہ ایک ایسی قوم پر گزرے کہ جو بتوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یعنی وہ لوگ بتوں کے گرویدہ تھے۔ ان کو جب دیکھا قالوا یا موسیٰ، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ اجعل لنا الہا، کہ ہمارے لیے بھی ایسا کوئی معبود بنا دے، کما لہم آلہہ، کہ جیسے ان کا معبود ہے۔ قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو بڑے جاہل ہو، نادان ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون، یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں یہ وہ طریقہ ہے کہ جو مکمل طور پر باطل ہے۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا غیر اللہ یبغیکم الہا، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے کوئی اور خدا پسند کروں؟ وہو فضلکم علی العالمین، حالانکہ وہی خدا ہے کہ جس نے تمہیں اقوام عالم پر تمہیں فضیلت عطا کی۔ اب پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نعمت کو بیان کیا کہ تمہیں آل فرعون سے تمہیں نجات دی، اس کے عذاب سے تمہیں بچایا۔ وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور وہ تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر بلایا 30 دن، اور پھر فرمایا کہ وہ 30 دن کو بھی بڑھا کر پھر 40 دن کر دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو اپنے پیچھے چھوڑا اور کہا کہ بھئی قوم کی اصلاح کرنی ہے اور جو فساد کرنے والوں کا راستہ ہے اس کی پیروی نہیں کرنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت پر پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، اللہ پاک نے فرمایا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ پائے گا۔ ولکن انظر الی الجبل، فرمایا بس تو یہ پہاڑ کی طرف دیکھ لے، فإن استقر مکانہ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا تو فسوف ترانی، تو مجھے دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، تو اللہ پاک نے پہاڑ پر اپنے تجلی کو ڈالا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاقا، جب ہوش آئی، قال سبحانک، تو کہا تیری ذات پاک ہے، تبت الیک، میں نے تیری طرف رجوع کیا، وانا اول المؤمنین، اور میں مؤمنین میں سے سب سے پہلا ہوں ایمان لانے والا۔ قال یا موسیٰ، حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی، کہ میں نے اپنی رسالت کے ساتھ تجھے لوگوں پر چن لیا، وبکلامی، اور اپنے کلام کے ذریعے سے بھی۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، اور جو میں تجھے دوں وہ لے لے اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احکام عطا کیے، یعنی الواح قرآن نے کہا کہ تختیاں عطا کی، اس میں نصیحت بھی تھی اور مختلف پہلوؤں کو تفصیل کے ساتھ بیان بھی کیا گیا تھا، اور کہا کہ قوت کے ساتھ اس کو پکڑ لے اور اپنی قوم کو اس بات کا حکم دے کہ وہ بہترین طریقے سے اسے اختیار کریں۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ سوریکم دار الفاسقین، کہ میں تمہیں ضرور اب دکھاؤں گا فاسقین کے گھر، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو سفر میں تھے اپنی قوم کے ساتھ، کہ اب ایسی بستیوں سے اور ایسے شہروں سے تمہارا گزر ہوگا کہ تمہیں معلوم ہوگا کہ جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ پاک کیا سلوک فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر چلے گئے۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک بچھڑے کو، یعنی سونے کا بچھڑا بنا کر اس کو معبود بنا لیا، اور اس میں سے آواز بھی آتی تھی۔ الم یروا، قرآن کہتے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کہ نہ تو وہ ان سے کلام کرتا ہے اور نہ ان کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اتخذوا وکانوا ظالمین، انہوں نے اس کو اپنا معبود بنا لیا کیونکہ وہ لوگ ظالم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا یہ دیکھ کر کہ اصل جو تعلیم انبیاء علیہ السلام کی ہے وہ توحید ہے، اب توحید کو چھوڑ کر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، کہا کہ تم نے میرے بعد کتنی بری خلافت اختیار کی، یعنی تم نے کیا راستہ میرے بعد تم نے اختیار کیا۔ اعجلتم امر ربکم، تم نے اپنے رب کے حکم کا انتظار ہی نہیں کیا۔ والقى الالواح، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تختیوں کو پھینکا۔ واخذ براس اخی یجر الیہ، اور اپنے بھائی کے بالوں کو پکڑ کر
کھینچا اپنی طرف اور کہا قال ابن ام ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون نے کہا کہ اے میری ماں جائے، اے میری ماں کے بیٹے، کہ بے شک میری قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتی۔ فلا تشمت بی الاعداء، اور دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور نہ کر مجھے ظالم قوم کے ساتھ شامل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، ولی اخی، اور میرے بھائی کو معاف کر دے، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے، وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 لوگ بھی کوہ طور پر گئے۔ وقت مقرر تھا تو وہاں پر جا کر ان 70 لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ تقاضا کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں بھی خدا دکھاؤ، یعنی تم نے کلام کیا اللہ پاک سے، ہمیں اللہ دکھاؤ۔ تو فلما آخذتهم الرجفۃ، تو پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا۔ قال رب لو شئت اہلکتهم من قبل وإیایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا کہ اگر تو نے چاہا کہ تو ان کو پہلے سے ہلاک کر دے اور مجھے بھی، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا اس وجہ سے کہ ہم میں سے بے وقوف لوگوں نے یہ حرکت کی؟ ان یہ الا فتنتک، نہیں یہ مگر تیری آزمائش۔ تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، تو جسے چاہتا ہے ہدایت، تو جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، تو ہمارا ولی ہے، ہمیں معاف کر دے، بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو معاف کرنے والوں میں سے بہترین معاف کرنے والا ہے۔ اب یہ جو قوم ساتھ گئی تھی 70 لوگ تھے، اب ان کا جو تقاضا تھا وہ مجرمانہ مطالبہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، مجرمانہ تقاضا تھا۔ جیسے ہم نے پہلے سورۃ النساء میں اس بات کو پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے تقاضا کیا، جو بات رسول اللہ سے کی تھی کہ بھئی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتاب فرشتہ لے کر زمین پر ہمارے سامنے آئے اور اس کے ہاتھ میں کتاب ہو اور وہ ہمیں دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فقط آپ سے ہی مجرمانہ تقاضا نہیں کر رہے، یہ فلاں فلاں تقاضے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کیے تھے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 157 ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوگا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ کہ جو رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، آپ امی بھی ہیں۔ امی سے ایک معنی مراد یہ ہے کہ آپ ام القریٰ کے رہنے والے ہیں، یعنی مکہ کے رہنے والے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ آپ نے دنیا کی کسی درس گاہ میں جا کر تعلیم حاصل نہیں کی تھی، آپ امی تھے۔ کہ وہ لوگ کہ جو رسول اللہ کی، رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، الذی یجدونہ مکتوبا، یہ وہ رسول نبی امی ہے کہ جس کا ذکر یہ لکھا ہوا پاتے ہیں، عندہم اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اور یہ رسول نبی امی وہ ہے کہ جو انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور ان کو برائی سے روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اور ان کے لیے طیبات کو حلال کرتا ہے اور ان پر خبائث کو حرام کرتا ہے، ویدعو عنہم اسرہم، اور ان سے جو ان کا بوجھ ہے وہ اٹھاتا ہے، والاغلال التی کانت علیہم، اور ان زنجیروں کو کاٹ دیتا ہے کہ جن میں انہوں نے اپنے آپ کو باندھ رکھا ہے۔ وہ زنجیریں کیا ہیں؟ وہ غلو کی ہیں، بدعات کی ہیں، وہ رسومات کی ہیں، اور اللہ کے دین میں اضافے کی جو زنجیریں ہیں جس میں انہوں نے اپنے آپ کو باندھ رکھا ہے، یہ اللہ کا رسول ان زنجیروں کو کاٹتا ہے۔ یعنی بالکل مشفع جو صاف ستھرا دین ہے اللہ کا، بغیر آمیزش کے، بغیر ملاوٹ کے، وہ دین اللہ کا ان کو دیتا ہے۔ اب میری بہن نے ایک سوال مجھے بھیجا، بلکہ بہت سے سوالات میرے پر قرض ہیں اس وقت، میں وہ کسی وقت ایک نشست میں ان کا جواب دوں گا، یا آخر میں کسی وقت میں جواب دوں گا، تو مصروفیت کی وجہ سے میں اس کا جواب نہیں دے پایا۔ تو یہ ایک موقع آ گیا تو میں یہاں پر اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ جب یہ فرمایا کہ یہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ پیغمبر وہ ہے کہ جس کا ذکر لکھا ہوا یہ پاتے ہیں تورات میں اور انجیل میں، اور اسی طرح تورات اور انجیل یعنی بائبل کے باب استثناء جو باب ہے وہ 18 نمبر ہے، اس کی آیت نمبر 15 سے لے کر 19 تک، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے، اور متی
جو باب نمبر 21 ہے اس کی آیت نمبر 33 سے لے کر 46 تک 46 تک اس میں بھی رسول اللہ کی آمد کا ذکر ہے. اور اسی طرح یوحنا جو باب نمبر 1 ہے اس کی آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 21 تک اس میں بھی رسول اللہ کی آمد کا ذکر ہے. اور اسی طرح باب 14 آیت نمبر 15 سے لے کر 17 تک اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے. اور اسی باب کی آیت نمبر 25 سے لے کر 30 تک اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے. اور اسی طرح یوحنا باب نمبر 15 آیت نمبر 25-26 میں بھی آپ کی آمد کا ذکر ہے. اور اسی طرح باب 16 آیت نمبر 7 سے لے کر 15 تک اس میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ہمیں ذکر ملتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے یہاں پہ بیان کیا کہ یہ رسول نبی امی وہ ہے کہ جس کا ذکر لکھا ہوا ہے، جس کی آمد کا بیان ہے تورات میں اور انجیل میں. آگے فرمایا فالذین آمنوا بہ، جو لوگ اس رسول پر ایمان لائے، وعزروہ ونصروہ، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی حمایت کریں اور اس کی مدد کریں. واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور پیروی کریں اس نور کی کہ جو نور اس نبی کو دیا گیا. فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پھر ذکر ہوتا ہے آیت نمبر 158 میں. قل یا ایھا الناس، اے نبی کہہ دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ بے شک میں اللہ کا رسول تم سب کی طرف ہوں. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کہ جس کی ملکیت میں آسمان اور زمین. لا الہ الا هو یحیی و یمیت، نہیں معبود مگر وہ زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اس کے کلمات پر ایمان لاتا ہے. واتبعوہ، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت کو پا جاؤ. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو یعنی 12 گھرانوں میں، 12 خاندانوں میں، 12 قبیلوں میں ہم نے تقسیم کیا تھا. اور پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی تھی کہ جب قوم نے پانی مانگا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ اضرب بعصاک الحجر، اور سورۃ البقرہ میں باہر کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی تم پتھر پہ اپنے عصا کو مارو. فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو پھر 12 چشمے پھوٹ پڑے. قد علم کل اناس مشربہم، تو پھر ہر قبیلے نے، ہر خاندان نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا، جان لیا. وظللنا علیہم الغمامہ، ہم نے ان پر سایہ کیا. وانزلنا علیہم المن والسلویٰ، اور ہم نے ان پر من اور سلویٰ کو ہم نے اتارا. کلوا من طیبات، اور اللہ پاک کہتا ہے کہ ہم نے کہا کہ کھاؤ طیبات سے ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ہم نے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس بستی میں تم ٹھہر جاؤ. وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اس سے جو تم چاہو. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو حطہ سے مراد یعنی ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت کر دے. وَادْخُلُوا الْبَابَ حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ سجدے کی حالت میں. نغفر لکم خطیئاتکم، تو ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے. سنزید المحسنین، اور ہم محسنین کو مزید عطا کرنے والے ہیں. اب اس کے بعد آیت نمبر 163 ہے. یہ 162 کو میں نے چھوڑا کیونکہ اس میں پھر اسی بات کا ہی ذکر ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے جو تمہیں کہا تم نے ظلم ہی کیا، اس کے برعکس ہی تم نے کام کیا، اور پھر اس طرح ہم نے آسمان سے رجز کو، عذاب کو اتارا تمہارے ظلم کی وجہ سے. اب یہاں پر اصحاب السبت کا ذکر ہوتا ہے. فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے بستی کے بارے میں، وہ بستی کی جو سمندر کے پاس تھی. اذ یعدون فی السبت، اور وہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے وہ نافرمانی کرتے تھے سبت کے دن، ہفتہ کے دن. اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، کہ ان کے پاس جب مچھلی آتی سبت کے دن بہت زیادہ مچھلیاں آتی تھیں. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں اس طرح مچھلیاں نہیں آتی تھیں. کیوں؟ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس لیے کہ ہم ان کو آزماتے تھے اس وجہ سے کہ وہ فسق کرتے تھے. یعنی اللہ پاک نے اس بات کو بیان کیا کہ اگر
اللہ پاک کسی کام سے انسان کو روکتا ہے تو اس میں انسان کے لیے ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے، اور امتحاناً اور آزمائش کے طور پر اس میں انسان کو مال اور دولت اور وسائل بھی زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حالت احرام میں جب ہمیں شکار کرنے سے منع کیا گیا تو جب ہم حالت احرام میں ہوتے تو اس وقت جانور بھی زیادہ ہمارے قریب آیا کرتے تھے، یعنی یہ ہمارے لیے ایک اور امتحان بن جاتا تھا کہ ایک تو اللہ نے منع کر دیا شکار نہیں کرنا، اور دوسرا امتحان یہ بن جاتا کہ اس وقت خاص طور پر زیادہ سے زیادہ جانور ہمارے قریب آتے تھے۔ تو یہاں بھی اسی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دی۔ اب اس کے بعد اللہ نے ایک معاشرے میں رہنے والے 3 طبقوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو فسق و فجور کرتا ہے، ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اس فسق و فجور سے منع کرتا ہے، ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، تباہ ہوتا رہے، وہ دیکھتا ہے، سمجھتا ہے اور مانتا ہے اس بات کو کہ یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں، لیکن غلط کام پر کسی قسم کی تنبیہ یا امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کو ادا نہیں کرتا۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یاد کرو کہ امت ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا کہ جو یہ کہتا تھا کہ کیوں تم نصیحت کرتے ہو، اللہ مہلکم اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا یا اللہ تعالیٰ ان کو شدید عذاب دینے والا ہے۔ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، اور وہ جو سمجھانے والے واعظ و نصیحت کرنے والے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے رب کی طرف عذر پیش کر رہے ہیں، یعنی ہم اللہ کی بارگاہ میں ان کو سمجھا کر یہ عذر اور یہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ مولا ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ہم ان کو اس بدی اور اس برائی سے روک لیں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ممکن ہے کہ وہ تقوی اختیار کر لیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ پس جب انہوں نے بھلا دیا ما ذکروا بھی جس کے بارے میں ان کو نصیحت کی گئی، انجینا الذین ینہون عن السوء تو ہم نے نجات دی ان لوگوں کو کہ جو برائی سے روکتے تھے، واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون اور ہم نے پھر پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا برے عذاب کے ساتھ اس وجہ سے کہ وہ فسق کرتے تھے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک معاشرے میں، ایک ملک میں، ایک سماج میں 3 گروہ موجود ہیں۔ اللہ پاک یہاں پہ بیان کر رہا ہے کہ نجات کن کو دی کہ جو روکنے والے تھے، منع کرنے والے تھے، خود بھی رکتے تھے اور منع بھی کرتے تھے، اور وہ گروہ کہ جو منع نہیں کرتا تھا بے شک وہ خود رک جاتا تھا، وہ بھی اسی عذاب کا شکار ہو گیا۔ اور وہ لوگ تو شکار ہوئے ہی کہ جو نہ خود رکتے تھے نہ دوسروں کو روکتے تھے، یہ گروہ کہ جو خدا کے عذاب کا شکار ہوا۔ بچا کون سا گروہ؟ وہ اللہ نے یہاں پر بیان کر دی کہ انجینا الذین ینہون عن السوء کہ ہم نے اس گروہ کو نجات دی کہ جو برائی سے روکنے والا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قوم بنی اسرائیل کو بندر بنایا، پھٹکارا ہوا، اس کا ذکر یہاں پر ہوا، اور سورۃ البقرہ میں ہم نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی تھی۔ اب اس کے بعد آیت نمبر ہے 169، اس میں ناخلف لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک ناخلف گروہ سورۃ طٰہٰ میں بھی اس کا ذکر آیا، فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد پھر جو لوگ، پھر قومیں آئیں جو ناخلف تھیں، یعنی صحابہ کی اولادیں آگے، وہ کیا؟ وہ ناخلف تھیں۔ تو ناخلف کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اور شہوات کی پیروی کرتے ہیں۔ نمازوں کو ضائع کرنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ قومیں پھر شہوات میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے حضور حاضری دینے والے ہمیشہ جواب دہی کا احساس اپنے اندر رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے۔ تو ایک تو ناخلفوں کا وہاں پر ذکر ہوا، وہ ہم جب وہاں تک پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ 16ویں پارے میں تو وہاں پر ہم بات تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ یہاں پر فرمایا فخلف من بعدہم خلف وارثوا الکتاب، ان کے بعد وہ لوگ آئے کہ جو کتاب کے وارث تھے، یاخذون عرض ھذا الادنی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، وسائل کو، مال کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لینا شروع کر دیا۔ ویقولون سیغفر لنا، اور کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں ہے، معاف کر دیا جائے گا۔ ویاتم عرض مثل یاخذوا، اور اگر پھر اس جیسی کوئی چیز ان کے سامنے آتی اس کو بھی لے لیتے۔ مطلب یا تو یہ کہنے کا ہے کہ جب وہ برا کام کر لیتے، حلال حرام کا فرق کیے بغیر سب کچھ جمع کر لیتے، کہتے کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، معافی مانگ لیتے، معافی مانگنے کے بعد پھر وہی کام کرنا شروع کر دیتے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے۔
ایک مفہوم یہ ہے کہ غلط کام کرتے رہتے اور کہتے کوئی بات نہیں اللہ معاف کر دے گا، جیسے آج ہم مسلمانوں کا معاملہ ہے کہ ہم برے کاموں سے تو باز نہیں آتے، لیکن یہ الفاظ ہماری زبان پر بہت ہوتے ہیں کہ بھئی کوئی بات نہیں ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ لیکن قرآن پاک نے بالکل واضح طور پر اس بات کو بیان کر دیا کہ ایمان اور عمل صالح یہ معیار ہے نجات کا۔ پیغمبر سے محبت اور تعلق کا ثبوت بھی یہی ہے، ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں زیادہ قریب کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب لوگوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور صحابہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک نے کہیں پر بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ سوائے محبت کے تمہارا گزارا ہو جائے گا، بس تم محبت کرو، اطاعت اور اتباع کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کے دین کے بنیادی تصور کے ہی خلاف ہے یہ بات۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، جو لوگ کتاب سے جڑے رہتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ اب یعنی ایک طبقہ وہ ہے کہ جو ناخلف ہے، کتاب دی گئی جن کو، انہوں نے کیا کام کیا کہ جو دنیا میں ان کو مال اور دولت ملا، دنیاوی وسائل کے پیچھے بھاگ پڑے اور مفادات کے پیچھے بھاگ پڑے، اور انہوں نے آخرت کو پس پشت ڈال دیا، اور بلکہ دنیاوی حوالے سے جو ناجائز اور کرپٹ طریقہ تھا اس کو انہوں نے اختیار کیا۔ جائز طریقہ تو درست ہے، وہ اسلام کے عین مطابق ہے، انسان محنت کرتا ہے، کماتا ہے، تجارت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، وہ تو جائز طریقہ ہے۔ لیکن جیسے میں اکثر طور پر یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا میں تم رہو لیکن دنیا تم میں نہ رہے، اصل یہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے اور اللہ کا دین اسی بات کا تقاضا کرتا ہے۔ تو اس کے مقابل میں اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ کتاب سے جو لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو ان اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 172 میں اللہ نے اس عہد کا ذکر کر دیا جو اللہ نے، جسے میثاق فطرت ہم کہہ سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اپنی ذات کا شعور رکھ دیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے اس کی ذریت کو نکالا، بنی آدم کی، وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، پھر ان کو ان پر گواہ بنایا خود، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، شہیدنا، ہم نے گواہی دی، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اللہ پاک نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو کہ اس کے بارے میں تو ہم غافل تھے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ ہمارے آبا اس سے پہلے شرک کرتے تھے اور ہم ان کے بعد کی ذریت تھے، یہ تم نے نہیں کہنا۔ یعنی اللہ پاک نے ایک اس بات کو بیان کر دیا کہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم غافل ہو گئے، ہمیں پتہ نہ چلا، اور نہ یہ بہانہ چلے گا کہ جی چونکہ ہمارے آبا و اجداد اس راستے پر تھے تو لہٰذا ہم تو ان کے بعد آنے والے تھے، ہم نے اسی راستے کو اختیار کیا۔ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ میں نے اپنی توحید کو، اپنی ذات کے شعور کو تمہاری جبلت اور تمہاری فطرت میں رکھ دیا ہے۔ اور یہ مثال میں اکثر طور پر دیا کرتا ہوں کہ جب میں درس نظامی پڑھ رہا تھا تو مجھے اب تک یاد ہے کہ وہاں پہ ایک بات میں نے اصول الفقہ کی کتاب میں پڑھی تھی کہ اگر ایک شخص مثال کے طور پر کسی پہاڑی پر، کسی جنگل اور کسی ریگستان میں رہتا ہے، اس تک اللہ کے کسی نبی اور رسول کا پیغام نہیں پہنچا، تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی اور رسول پر ایمان لانے کا وہ مکلف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نبی اور رسول کے بارے میں نہیں پوچھے گا کیا تم اس پر ایمان لائے یا نہیں لائے، کیونکہ وہ مکلف ہی نہیں، اس تک تو اللہ کے نبی کا پیغام نہیں پہنچا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں ضرور پوچھے گا کہ کیا تم مجھ پر ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے۔ وہ کیوں پوچھے گا؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنی ذات کا شعور انسان میں رکھ دیا۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 175 ہے، اس میں اللہ نے ایک شخص کا ذکر کیا ہے۔ اب یہاں پر اس کا نام نہیں لیا گیا۔ اس کا نام کیوں نہیں لیا گیا؟ اس میں بھی یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کا رسول
کسی برے شخص کا نام لے کر ذکر نہیں کرتا، یعنی یہ ایک اخلاق کا تقاضا ہوتا ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، لوگ صحیح راستے پر آ جائیں۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کیجئے کہ جسے ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا اور پھر وہ اس کی پابندی سے نکل گیا، بھاگ گیا اور شیطان کی پھر پیروی کرنے لگا۔ فکان من الغاوین، اور پھر وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تو اس کو بلندی دینا چاہی تھی، لیکن اس نے اپنے لیے پستی کو اختیار کیا اور اپنی خواہش کی پیروی کی۔ اور اس کی مثال اللہ پاک فرماتا ہے کہ کتے جیسی ہے کہ اگر تو اسے دھتکارو تو وہ پھر بھی ہانپتا ہے، اور اگر اسے چھوڑ دو تو پھر بھی وہ ہانپتا ہے۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص کہ جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بلندی دینا چاہی اس کے علم کی وجہ سے، لیکن اس نے اپنے لیے پستی کا راستہ اختیار کیا۔ ایسے ہی کتا جب زمین پر چلتا ہے تو وہ اپنا منہ نیچے کر کے زمین کو سونگھتا اور تلاش رزق کرتا ہوا چلتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ مثال اس قوم کی ہے کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور فقصص القصص لعلہم یتفکرون، اور انہیں حکایات آپ سنائیں، یہ قصے، یہ واقعات، کہ شاید یہ قوم غور و فکر کرے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 179 ہے، 179۔ اس میں لوگوں کی طرف سے یہ ایک اعتراض سامنے آتا ہے کہ چونکہ اس میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ہم نے بہت سے جن اور انسان، انہیں ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا۔ اب کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے پیدا کر دیا تو پھر بندوں کا کیا قصور ہوا؟ تو اس کا سادہ اور سمپل جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں پیدا کیا اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے، لیکن ان لوگوں نے جان بوجھ کر غلط راستے کا انتخاب کیا، نافرمانی پر چلے، تو ان کے اعمال اور ان کا کردار ایسے ہے کہ جیسے کہ ہم نے ان کو، گویا کہ ہم نے ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہو۔ آگے خود اس بات کو، وجہ کو بیان کر دیا، لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے پاس دل ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں یہ سنتے نہیں ہیں، ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے پاس کان ہیں یہ سنتے نہیں ہیں، اولئک کالانعام بل ھم اضل، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جانوروں جیسے، بلکہ ان سے بھی بدتر، ان سے بدتر اس لیے کہ جانوروں کو تو یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا نہیں کی، نہ دل عطا کیا، یعنی نہ عقل عطا کی، نہ آنکھیں عطا کی، اور نہ ہی ان کو کان اس طرح عطا کیے کہ وہ حق کی بات کو سنیں اور سمجھیں۔ تو فرمایا کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں اور یہ غافل لوگ ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفار کو اور اللہ کے نافرمان جو لوگ ہیں ان کو زوال، آشنا ہونے کے بارے میں یہ بیان کیا کہ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ان لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ گریجولی اور آہستہ آہستہ ہم ان کو تدریجاً زوال کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ہلاکت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور ہم نے ان کو ایک مہلت دی ہوئی ہے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو میری چال ہے، میری قید ہے، اس کا کوئی بھی توڑ نہیں، کوئی اس کا جواب نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، کیا یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ ان کے جو صاحب ہیں وہ مجنون نہیں ہیں؟ ان هو الا نذیر مبین، وہ تو صرف اور صرف واضح طور پر ڈرانے والے ہیں۔ اب اس کے بعد انبیاء علیہ السلام سے جو سوال اکثر طور پر کیا جاتا ہے، اور وہ سوال ہوتا ہے قیامت کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ان کی طرف سے سوال آیا، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا، کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کا نزول کب ہوگا؟ قل انما علمھا عند ربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیھا لوقتھا، کہ اللہ تعالیٰ ہی الا ہو
قیامت کو اس کے وقت پر اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا۔ ثاقلت فی السماوات والارض، اور یہ وہ قیامت ہے جو آسمان اور زمین پر بھاری ہوگی۔ لا تأتیکم الا بغتہ، یہ تمہارے پاس اچانک آئے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ آپ سے ایسے پوچھتے ہیں کہ جیسے آپ قیامت کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک ہے قیامت کی کھوج میں لگے رہنا، ایک ہے قیامت کی تیاری کرنا۔ ہمارے ہاں بھی ایسے بہت سے اسکالرز موجود ہیں کہ جن کا کام یہی ہے کہ وہ قیامت کی علامات، قیامت کی نشانیاں بیان کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ بس قیامت آنے والی ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ گزشتہ صدی جو گزر گئی، بعض علماء تو اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھ گئے کہ بس یہی آخری صدی، اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ لیکن قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ قیامت کی کھوج میں لگنے کے بجائے قیامت کی تیاری کرو۔ وہ تیاری کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع کا مالک نہیں اور نہ نقصان کا، مگر جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو میں ڈھیر سارا خیر اپنے لیے جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میں نہیں مگر نذیر اور بشیر ایمان والوں کے لیے۔ اب ان آیات کو اسی تناظر میں سمجھیے کہ جو میں نے سورۃ الانعام میں بیان کیا تھا کہ جو رسول اور نبی ہونے کا اعلان کرتا تھا تو مخاطبین ان سے تقاضا کرتے تھے کہ اگر آپ نبی اور رسول ہیں تو پھر ہمیں کوئی انہونا سا، کوئی معجزہ، کوئی ایسا کام کر کے دکھائیے کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ آپ اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں ولیوں کی یہی نشانیاں ہیں کہ وہ کرامتیں دکھاتے ہیں، لوگ کرامتیں دیکھنے چلے جاتے ہیں اور بلکہ کرامتوں کی ہی بنیاد پر ولی مانتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ انسانی سوچ، انسانی ذہنیت ہے کہ انسان ایسے دعووں پر یا ایسے اعلان پر اس طرح کے تقاضے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ تقاضے کیے گئے، تو اس کا جواب پھر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے یہ کہیے کہ میں تو صرف اور صرف نذیر ہوں اور بشیر ہوں، میرا کام یہ ہے کہ میں واضح طور پر ڈراؤں اور میں تمہیں خوشخبری دوں جو اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا، آیت نمبر ہے 189، کہ خدا وہ ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور پھر اس سے اللہ نے زوج کو پیدا کیا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ اور پھر فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، کہ جب مرد خامن بیوی کو ڈھانپ لیتا ہے پھر اس کو حمل ہوتا ہے اور پھر وہ حمل کے ساتھ چلتی ہے۔ فلما اسکلت، اور جب یہ زیادہ دن گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، تو پھر میاں بیوی دونوں دعوا اللہ ربہما، اللہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اللہ کو، لئن آتیتنا، اور دعا کرتے ہیں صالحا، کہ اللہ اگر تو نے ہمیں صالح اولاد عطا کی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما آتاہما صالحا جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو صالح اولاد عطا کر دیتا ہے تو پھر وہ اللہ نے جو ان کو دیا وہ اس میں شرک کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی شرکاء کو شامل کر لیتے ہیں۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، اور اللہ تعالیٰ اس سے بلند ہے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا یہ شرک کرتے ہیں، یعنی اس کو شریک ٹھہراتے ہیں کہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا، حالانکہ وہ خود سب کے سب پیدا کیے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر میں، یہاں پر میں اس کا اختتام کرتا ہوں اور تاکہ ہم سورۃ الانفال کی طرف آئیں، اللہ پاک نے قرآن مجید کے حوالے سے آیت نمبر 204 ہے، فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اسے توجہ سے سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اپنے رب کو یاد کر اپنے دل میں، عاجزی کرتے ہوئے، خوف کرتے ہوئے اور بغیر اونچی آواز کے، بالغدو والآصال، صبح میں اور شام میں، ولا تکن من الغافلین، اور غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ،
بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں، وہ ملائکہ، وہ مخلوق جو تیرے رب کے پاس ہے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اپنے رب کی عبادت سے استکبار نہیں کرتے، یعنی سرکشی نہیں کرتے، وہ یسبحونہ، اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں۔ یہاں پہ سورۃ الاعراف کا اختتام ہوتا ہے، اور جو مقامات میں نے بیچ میں سے چھوڑے ہیں یہ وہ مقامات ہیں کہ جو قرآن پاک میں تکرار کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، اور مختلف تصریف آیات جس کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نشانیوں کو مختلف انداز سے مختلف مقامات پر بیان کرتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ خاص طور پر کفار و مشرکین کہ جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے، اس عقیدے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا رد مختلف انداز میں کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی بتوں کے حوالے سے اسی مقام پر اسی صورت میں یہ فرماتا ہے کہ یہ جو بت ہیں نہ یہ چل سکتے ہیں اور نہ ان کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ سن سکتے ہیں، تم لوگوں نے ان کو اپنا خدا، اپنا معبود اور شریک بنا لیا ہے اللہ کا۔ تو یہ وہ آیات ہیں کہ جن میں بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ یاد دہانی کراتا ہے کہ صرف اور صرف تمہاری جبین بندگی اللہ کی بارگاہ میں جھکنی چاہیے۔ اب اس کے بعد ہم سورۃ الانفال کی طرف آتے ہیں۔ اب سورۃ الانفال اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ غزوہ بدر یعنی 2 ہجری کا زمانہ نزول ہے۔ اب اس کا نام سورۃ الانفال ہے۔ انفال یعنی نفل سے، جو فرض اور قرض سے زیادہ ہوتا ہے ہم اس کو نفل کہتے ہیں۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز ادا فرماتے، اس کے علاوہ آپ کے لیے جو کچھ بھی تھا وہ نفل تھا، یعنی وہ اضافی تھا۔ تو یہاں پر جو انفال فرمایا یہ در حقیقت جنگ کے نتیجے میں جو مال ملتا ہے اور جو وسائل اکٹھے ہوتے ہیں ان کو قرآن پاک نے انفال کہا۔ اور اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والے اللہ کی راہ میں جو جہاد کرتے ہیں وہ تو حق ان کا ثابت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں عطا کرے گا وہ اللہ پر لازم ہے، فرض ہے، اللہ تعالیٰ وہ ان کو عطا کرے گا۔ لیکن یہ جو دنیا کا مال اور دولت ہے یہ انفال ہو گئے، یہ نفل ہو گئے، اضافی ہو گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یہ نعمت اسی دنیا میں عطا کرے گا۔ اس صورت کا آغاز یہ ہوتا ہے، یہ چند آیات جو آغاز کی ہیں یہ میں ضرور تلاوت کروں گا، پڑھوں گا، اس لیے کہ اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ مقصود جنگ نہیں ہے، مقصود امن ہے۔ جیسے ابھی سورۃ الاعراف کا ایک مقام جہاں پر ہم نے ذکر کرنا تھا لیکن وہ مقام گزر گیا، اس پر ہم بات نہیں کر سکے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میری جو رحمت ہے یہ ہر شے پر حاوی ہے، ہر شے پر چھائی ہوئی ہے میری رحمت۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی وصف اللہ کی وہ رحمت ہے، باقی جو غضب ہے، سزا ہے، وہ استثنائی صورت ہے، جس کی مثال میں اس نہ دیا کرتا ہوں کہ والدین کی شخصیت پر جو حاوی وصف اور صفت ہوتی ہے وہ محبت کی صفت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ والدین کبھی ناراض نہیں ہوتے یا کبھی سزا نہیں دیتے، اپنی اولاد کو سزا بھی دیتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی شخصیت پر جو غالب وصف اور صفت ہوتی ہے وہ رحمت کی، محبت کی اور شفقت کی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ ہر شے پر میری رحمت چھائی ہوئی ہے، یعنی مراد یہ کہ میری بنیادی جو وصف ہے وہ رحمت ہے، باقی استثنائی صورتوں میں اپنی حکمت اور اپنے علم کی بنیاد پر میں بندوں کو سزا بھی دیتا ہوں، اور وہ سزا اگر کسی قوم کو اور کسی شخص کو ملتی ہے تو وہ سزا گویا کہ کسی اور قوم اور لوگوں کے لیے وہ اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے۔ اب سورۃ الانفال کا آغاز ہوتا ہے، فرمایا یسألونک عن الانفال، آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرمایا قل الانفال للہ والرسول، یہ انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے، فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس کے معاملات کو درست رکھو، واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ انما المؤمنون الذین، اس میں کوئی شک نہیں کہ مومن وہ ہیں، اذا ذکر اللہ، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو واجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، اور جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے دیا خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس اور مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے ایمان والوں کی صفات کو، خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ ہیں وہ ایمان والے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ جب یہ اوصاف رکھنے والے اللہ کی راہ میں نکلیں گے تو گویا کہ جنگ برائے جنگ نہیں ہے، ان کی جنگ برائے اصلاح ہے، برائے اعلیٰ مقصد ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہ مقصد بتایا اور دیا ہے، اس کا ذکر آخر میں جا کر اسی پارے کے ہوتا ہے۔ جب ان صفات کے ساتھ، خدا خوفی کے ساتھ، نماز کے قیام کے ساتھ، انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کی آیات کی تلاوت کے ساتھ، جب ایمان کے اضافے کے ساتھ اور توکل کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ جب یہ لڑیں گے تو پھر ان کے ہاتھوں سے کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ اوصاف ہیں جو ایمان والوں کی۔ ان اوصاف کے ساتھ جب ایمان والے میدان عمل میں یا میدان جنگ میں اترتے ہیں تو پھر وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے اور پھر کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، اللہ کے حکم کے مطابق قتل کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق جہاد کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد غزوہ بدر کے کچھ حالات کو بیان کیا۔ فرمایا اذ یغشیکم النعاس امرۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجس الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں پر غنودگی کو طاری کیا اور آسمان سے پانی کو اتارا، اور اسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس لیے غنودگی کو طاری کیا کہ تاکہ تم سکون میں آ جاؤ، فریش ہو جاؤ تم۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر کچھ دیر کے لیے انسان پر غنودگی طاری ہو جائے اور انسان پر نیند طاری ہو جائے تو انسان آنے والے وقت کے لیے مزید ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے اس بات کو بیان کیا اور پھر یہ فرمایا کہ آسمان سے تم پر پانی نازل کیا تاکہ وہ تم کو پاک کر دے اس کے ذریعے سے اور تم سے شیطان کے رجز کو لے جائے۔ اور یہاں پر میں جب قرآن پاک میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی شیطان کے حوالے سے گندگی کا ذکر آیا ہے، میں نے ایک مقام پر اس بات کو بیان کیا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گندگی کے حوالے سے جب شیطان کی بات کرتے ہیں، گویا کہ اس سے مراد شاید وہ جراثیم ہیں جو گندگی سے پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو شیطان تمہارے نتنوں پر ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، یعنی ناک پہ یا منہ پہ۔ تو کیوں ایسے فرمایا؟ اس لیے کہ جب انسان سوتا ہے اور جب صبح اٹھتا ہے تو اس کے منہ سے بو ہوتی ہے اور وہ ساری رات پڑا رہتا ہے، سویا رہتا ہے، غفلت میں رہتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جب تم صبح اٹھتے ہو تو مسواک کرو اور وضو کرو، ناک منہ چہرہ اپنا صاف ستھرا کرو، اس کی تعلیم دی۔ تو یہ جو رجز شیطان ہے، شیطان کی گندگی، گویا کہ یہ اشارہ جراثیموں کی طرف ہے، اور یہ گندگی اور یہ غلاظت اور یہ ناپاکی انسان کو سست کر دیتا ہے۔ انسان یعنی ایکٹیو ہو کر اپنے کاموں کو سر انجام نہیں دیتا، لیکن جب انسان نیند سے بیدار ہو، واش روم جاتا ہے، برش کرتا ہے، وضو کرتا ہے یا نہا لیتا ہے، اس کے بعد انسان بالکل فریش ہو کر اور ایکٹیو ہو کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے فرمایا کہ تم پر غنودگی کو، نیند کو ہم نے طاری کیا تاکہ تم ایکٹیو ہو جاؤ، مطمئن ہو جاؤ، پرامن ہو جاؤ، اور پھر اس لیے اللہ نے آسمان سے تم پر پانی بھی اتار دیا تاکہ تم اچھی طرح پاک اور صاف ہو جاؤ اور تم سے اللہ تعالیٰ رجز کو لے جائے۔ وَلْيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدموں کو ثابت کر دے۔ اب اس کے بعد فرمایا غزوہ بدر میں سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، یہ آیت نمبر 12 ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں تمہارے رعب کو ڈال دیا۔ اور آیت نمبر 17 میں یہ فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، کہ تم نے ان کو قتل نہیں کیا تھا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، تو نے نہیں پھینکا جب تو نے پھینکا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف مٹھی بھر کے ریت کی، وہ آپ نے ان کی طرف پھینکی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے یہ ریت ان کی طرف پھینکی تھی
تو حقیقت میں اللہ نے یہ ریت پھینکی تھی۔ اب اس کے بعد ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تلقین فرمانے کے بعد فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ یہ آیت بہت عام ہے۔ فرمایا کہ جانوروں میں سے، چوپایوں میں سے جو بدترین چوپائے ہیں اللہ کے نزدیک، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سم بکم ہیں، گنگے بہرے ہیں، عقل نہیں رکھتے۔ یہ جانوروں میں سے بدترین جانور ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، شعور دیا، تو پھر انسان کو کھلے کانوں کے ساتھ بات کو سننا چاہیے اور انسان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 24 میں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو جب وہ تمہیں پکاریں، لما یحییکم تاکہ وہ تمہیں زندگی دے، واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اور یہ جان لو بے شک اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، وانہ الیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اب یہاں پر دو باتیں بیان ہیں۔ ایک تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال سے واقف ہے، اور دوسری بات یہ یاد رکھو کہ تم نے جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرنا، وتخونوا اماناتکم، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرنا۔ اپنی امانتوں سے مراد یہ ہے، امانت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو کوئی شخص دیتا ہے آپ پر بھروسہ کر کے، آپ پر اعتماد کر کے، کہ جیسے اقتدار، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک نے اس کو بیان کیا کہ جو اس کے حقدار ہیں ان کو یہ امانتیں سپرد کرو، جو اس کے حقدار ہیں، یعنی آپ کسی کو کوئی امانت دیں گے اس پر اعتماد کریں گے، آپ اپنے امیدوار پر، اپنے نمائندے پر اعتبار کرتے ہیں اور اس کو ووٹ دیتے ہیں، تو یہ ووٹ ایک لحاظ سے امانت ہو جاتی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، فرمایا کہ جان لو اس میں کوئی شک نہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں۔ یہاں پر اولادوں اور مالوں کو فتنہ جو کہا گیا، فتنہ سے مراد آزمائش ہے، امتحان ہے، اور ہمیشہ وہی چیز آزمائش اور امتحان بنتی ہے کہ جو بنیادی طور پر اچھی ہوتی ہے، لیکن اس کا استعمال برا ممکن ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر مال اور اولاد کو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ آزمائش ہے۔ آیت نمبر 33 میں فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ تعالیٰ کہ یہ لائق نہیں کہ ان کو عذاب دے کہ جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں موجود ہیں، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے جبکہ یہ استغفار کرنے والے ہیں۔ یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ جب تک رسول اپنی قوم میں موجود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب نہیں دیتا، جب وہ رسول راتوں رات اس قوم سے نکل جاتا ہے، چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس قوم پر عذاب آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بیان کی کہ جب قوم استغفار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتی ہے، حفاظت طلب کرتی ہے گناہوں سے، اور جو گناہ ہو جائیں ان سے معافی مانگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو بھی عذاب نہیں دیتا۔ اور آخر کی دو آیتیں ہیں 9ویں پارے کی، فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہ ہے جہاد کا مقصد کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے۔ فتنہ سے مراد کیا ہے؟ ریلیجیس پرسیکیوشن، مذہب کے نام پر سزا دینا، تکلیفیں دینا، یعنی جو آزادی اظہار ہے، ایک انسان کا حق ہے کہ وہ جس مذہب کو چاہے اختیار کر لے، جس نظریے کو چاہے اختیار کر لے، وہ حق چھین لینا اور جبر کے اور زبردستی کے ذریعے سے دوسرے سے اس بات کو منوانا کہ میرے ہی عقیدے کو مانو، اگر تم نہیں مانو گے تو تم پر میں زندگی تنگ کر دوں گا، جس طرح مکہ کے رہنے والوں نے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ تم جہاد کرو، ان سے لڑو یہاں تک کہ یہ جو ریلیجیس پرسیکیوشن ہے یہ نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور سارا کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی پھر ہر انسان کو آزادی ہو کہ وہ جس دین کو اور جس مذہب کو چاہے وہ اختیار کر لے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر یہ باز آ جائیں تو فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو فَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ مولاکم نعم المولا و نعم النصیر، بے شک اللہ ہی تمہارا مولا ہے، تمہارا دوست ہے، مددگار ہے، اور اللہ کتنا ہی بہتر مددگار اور کتنا بہتر دوست ہے۔ یہاں پر
9ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ چند ایک مقام ہیں سورۃ الانفال میں جو رہ گئے، جو میں چاہتا ہوں کہ اس کا ذکر جب میں کل غزوہ بدر پہ بات کروں گا اور 10ویں پارے کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا، تو وہ 1-2 مقام ایسے ہیں کہ جن پہ میں چاہتا ہوں کہ جو میرا حاصل مطالعہ ہے، جو میں سمجھا ہوں، میں وہ یہاں پر بیان کر دوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔